دوستو ہم جو بھی یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی برا ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو یہ ہم بالکل صحیح نہیں سوچتے۔ اب جیسے کہ آپ کو ایک مثال دوں، ایک ایگزامپل لیجئے کہ کسی شخص کی موت شراب پینے کی وجہ سے ہوئی، اس نے اپنی زندگی میں خوب شرابیں پی، اتنی زیادہ شراب پی کہ اس نے خود کو ہلاک کر لیا۔ تو اس کے مرنے کے پیچھے جو وجہ بنی وہ شراب۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تو شراب پی کر مر؟ اس کا مرنے کا وقت تو بے شک متعین تھا۔ کیا اللہ کی مرضی تھی کہ تو شراب پی کر مر؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو نہیں تھی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات، جیسے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں حرام کام کر رہا ہے، حرام پیسے کما رہا ہے، اس کی زندگی میں اس حرام کام کی وجہ سے جو پریشانیاں آنا شروع ہوئیں، جو حالات بگڑنا شروع ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ تم حرام کام کو کرو، حرام پیسے کماؤ؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تو نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی ہی نہیں کہ تم حرام پیسے کماؤ اور تمہارے اوپر حالات آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اجازت دے رکھی تھی نا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام، کوئی شخص چھت سے نیچے کود رہا ہے اور بول رہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو میں زندہ رہوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم چھت سے کودو اور اگر تم مر گئے تو کیا وہ اللہ کی مرضی تھی؟ نہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب کن چیزوں کی اجازت دی ہے اور اس کی مرضی کیا ہے۔ آپ کو قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اس کے بعد کیا کہا ہے وہ سنیے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ 7 قسمیں کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اور اللہ تعالیٰ 6 قسمیں کھانے کے بعد میں انسان کے نفس کی قسم کھا رہا ہے کہ اے انسان تیرے نفس کی قسم، تیری جان کی قسم۔ کہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پہلی چیز تو انہیں قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ قسمیں کھا کر اس بات پر مہر لگا دی ہے، اس بات پر سٹیمپ لگا دیا ہے کہ جو میں بولنے لگا ہوں سن لے، تیری جان کی قسم کہ میں نے تیرے اندر دونوں چیزیں انسٹال کر دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے تیرے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں انسٹال کر دی ہیں۔ ہے ہمارے اندر دونوں چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ آپ سوچئے، کبھی آپ برائی کرتے ہیں نا، آپ کر تو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا دل نہیں ہوتا، گوارا نہیں کرتا، آپ کا ہاتھ رکتا ہے کہ یار میں کیسے چوری کر لوں، لیکن آپ اپنے دل کو مار کر اٹھا لیتے ہیں وہ چیز، کر لیتے ہیں چوری۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں یار میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ بول جاتے ہیں، وہ بول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہم برے کام کرتے ہیں نا، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کر سکتے ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، یہ تو دنیا، یہ تو امتحان گاہ ہے، کچھ بھی کرو، اچھائی بھی کر سکتے ہو، برائی بھی کر سکتے ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہے کہ تم چاہو تو تم اچھائی کر لو اور تم چاہو تو تم برائی کر لو۔ ہر چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اجازت دی ہے، مرضی نہیں ہے۔ مرضی ہے کہ تم سیدھی راہ پر چلو، تم آن دی وے چلو، تم ایک ایسے راستے پر چلو جو راستہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے نبی سے جتنے بھی انبیاء جو پہلے آ چکے ہیں، ان ساروں نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر تم چلو۔ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، تمہیں 2 نمبری والے کام نہیں کرنے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تمہیں نمازیں پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اور بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، وہ ایک سیدھا راہ ہے، ایک سیدھی راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، یہ مرضی ہے۔ اجازت کیا ہے؟ چلو گے تو بھی زندگی نارمل رہے گی، نہیں چلو گے تو بھی جیسا چلے گا ویسا چلے گا۔ آپ کا حرام لقمہ پیٹ میں جائے یا حلال لقمہ پیٹ میں جائے، دنیا کے اندر آپ کا پیٹ نہیں پھاڑا جائے گا، دنیا کے اندر آپ کی زبان پر سیم ٹیسٹ ہوگا، دنیا کے اندر آپ کے ہونٹ نہیں جلیں گے، کیونکہ اجازت ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے نا وہ کریے، جو کر سکتے ہو، آپ اچھائی کر سکتے ہو، برائی کر سکتے ہو، سب کچھ کریے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، آپ یاد رکھیے اجازت دی ہے، مرضی نہیں ہے۔ مرضی یہ ہے کہ تم اللہ کی مان کر چلو۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، پڑھو ان کے بارے میں، جانو کہ وہ کون سی باتیں تمہیں بتا کر چلے گئے. یہ مرضی ہے. اجازت تو یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ آپ کے اندر دونوں چیزیں ڈال دی گئی ہیں، جو کرنا ہے کرو. لیکن پھر ایک دن آ رہا ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ اللہ تعالیٰ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شکاری کس طرح سے اپنے شکار کے گھات میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بس وہ جیسے ہی نکلے گا مجھے اس کو پکڑنا ہے، اس کو جھپٹنا ہے. گھات میں ہے اللہ تعالیٰ کہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھپٹ لے گا گنہگاروں کو. اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو سورہ یاسین کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، جتنے بھی مجرمین، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس دن ان مجرمین کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شامل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مجرموں الگ ہو جاؤ. قرآن کریم کے اندر یاسین میں، سورہ یاسین کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ آج اجازت ہے، آج آپ کر لو. اچھا ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل المرأة، کہ دنیا کو ہرا بھرا اور شیریں بنایا گیا ہے، رنگوں سے بھر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شیریں بنایا ہے اور رنگوں سے بھر دیا. اٹریکٹیو ہے یہ دنیا، بہت زیادہ اپنے طرف مائل کرتی ہے یہ دنیا. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور تمہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا. آپ کو بتاؤں خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ سنیے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. اپنی صفات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو سنتے ہیں. اللہ نے اپنی اس صفت کو ہمارے اندر ڈالا، ہمیں سامع بنایا. ہم نارمل سا سن سکتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی آواز ہو رہی ہے ہم اسے سن سکتے ہیں، ہم سامع ہیں. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں، کالے اندھیرے کے اندر، کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چوٹی کے فٹ پرنٹ بھی دیکھ سکتا ہے. وہ اللہ کی بصارت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیکھنے کی صلاحیت دی، ہمیں باصر بنایا، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صفات کا حامل بنایا، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. ہم فیوچر سوچتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے ہمیں نوازا کہ ہمیں دیکھنے والا بنایا، ہمیں سننے والا بنایا، ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، ہمیں حواس خمسہ دے کر نوازا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ہمارے سکس سینس ہیں. وہ سکس سینس اللہ کی صفات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے ہمیں نوازا ہے کہ دیکھو میں تمہیں یہ سب دے رہا ہوں. تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تم دنیا میں آ کر اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو، تم گناہوں سے بچتے ہو یا گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہو اور زیادہ جری بن کر اور گناہ کرتے ہو. وہ دیکھنا چاہتا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی صفات سے نوازا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرے گا. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء، کہ یہ ہمارے نبی کے بہت بڑے الفاظ ہیں کہ تمہیں بچنا ہے، دنیا سے تمہیں بچ کر چلنا ہے، اور خاص طور سے دنیا کے اندر تمہیں عورتوں سے بچ کر چلنا ہے. ہمیں خاص طور سے عورتوں سے بچ کر چلنا ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء إِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْأَةُ، کہ بنو اسرائیل کے اندر، حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا فتنہ تھا. اچھا فتنہ ہوتا ہے آزمائش کا سامان. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے آزمایا، عورتوں سے آزمایا. اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم روڈ پر، بازار میں، گلیوں میں جا رہے ہیں، کسی عورت پر نظر پڑ جائے، نیچے کر لو نظر کو، نظر ہٹا لو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء إِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْأَةُ، کہ عورتوں سے خاص طور سے بچنا ہے. اس دنیا سے تو بچنا ہی ہے، خاص طور سے عورتوں سے بچنا ہے. یہ چیزیں دل کے اندر آ جائیں. تو یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت الگ ہے. کہ مرضی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، معاف کریے، کہ مطلب ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو اس دنیا کے اندر. تم اچھائی کر لو، تم برائی کر لو، تم فحاشی کر لو، تم بے حیائی پر آمادہ ہو جاؤ، تم ننگے گھومو دنیا کے اندر، تم حرام کھا لو، یا پھر تم اس کا برعکس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حج کرو، غریبوں کے اندر اپنا مال تقسیم کرو. تمہیں یہ مرضی ہے، یہ آپ کو مرضی گنا رہا ہوں، یہ مرضی ہے، تو یہ تمام کام کرو. اللہ کی اگر مرضی حاصل ہو گئی تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہمارا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہے، اسے ہم نے حاصل کر لیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اور پھر اجازت تو جو تھی، اگر ہم نے برائی کی، برے اعمال کیے، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج نہ کیا مال ہونے کے باوجود، زکوٰۃ نہ دی مال ہونے کے باوجود، اور جو بھی دین کے احکامات ہیں، اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، والدین کے حقوق کو ادا نہ کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں، گالیاں گلوچ کی، اپنی زبان کو ہمیشہ گندہ رکھا، اپنے فہم اور اپنے سوچ کو ہمیشہ گندہ رکھا، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے، برائی کرتے رہے، کیونکہ اجازت ہے نا، کر لو. یہاں تمہاری زبان نہیں اٹکے گی، یہاں تمہاری سوچ پر کوئی تالا نہیں پڑے گا، کر لو جو کرنا ہے. لیکن اگر ان کاموں کو کیا تو پھر یاد رکھو ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہماری حفاظت کرے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے کہ جس دن بھائی بھائی کو نہیں جانے گا، ماں بیٹے کو نہیں جانے گی، باپ بیٹے کو نہیں جانے گا، ہر انسان ایک دوسرے سے جدا ہوگا، ہر انسان بس یہ کہہ رہا ہوگا کہ یا رب مجھے بچا لے، یا رب مجھے بچا لے. وہ اس دن کا پھر انتظار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر غلطیاں کر کے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، اگر غلطیاں ہو رہی ہیں توبہ پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لو کہ یا اللہ زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، بڑے گناہ ہو رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور معاف کروں گا. تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گناہ ہو میں معاف کر دوں گا، میرے سامنے ایک مرتبہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس کے بعد پھر زندگی کو سدھار لے، اس کے بعد پھر سے اللہ کی جو مرضی والی زندگی ہے، جو اس کی رضامندی والی زندگی ہے، اس پر آ جائے. یہی تو اصل زندگی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اور اجازت ہے کیا چیز. یہ سمجھ لیا اگر ہم نے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے پروانے کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ان چیزوں میں ہمیں بالکل ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور میری اس بات کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے اندر اتارے، آپ کے اندر بھی اتارے، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضامندی والی زندگی گزارنے والا بنائے. دس از محمد احمد. until next time، السلام علیکم.